یار اس روز نا صبح سویرے چند غیر معمولی واقعات ہوئے. پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ جب مجھے بیڈ ٹی پیش کی گئی تو ٹرے میں ایک کے بجائے 2 کپ پڑے تھے. ایک وہ بڑے والا کپ جو میں روز صبح اٹھ کر پیتا ہوں, اور اس کے ساتھ نسبتاً ایک چھوٹا سا کپ. بڑا کپ چائے سے بھرا ہوا تھا, چھوٹا کپ آدھا خالی تھا یا آدھا بھرا ہوا تھا, جیسے آپ سمجھنا چاہیں. اب بیڈ ٹی کا اکثر لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ جو میرے جیسے ہائی کلاس لوگ ہوتے ہیں نا, انہیں صبح سویرے آنکھ کھلتے ہی بستر کے سرہانے سائڈ ٹیبل پر چائے کا ایک کپ پیش کیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں بیڈ ٹی. اور آپ کا بھائی اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہے کہ صبح اٹھتے ہی اسے چائے کا ایک کپ فراہم کر دیا جاتا ہے. لیکن اس روز ٹرے میں ایک کے بجائے 2 کپ دیکھ کر میری تو خوشی بھی دگنی ہو گئی. میں نے وہ کپ اٹھاتے ہوئے ذرا سا مزید غور کیا تو اسی ٹرے میں چائے کے 2 کپس کے ساتھ ایک پلیٹ بھی پڑی تھی, اور اس پلیٹ میں 2 بسکٹ پڑے تھے. جب میں نے بسکٹ دیکھے تو پہلے میں ہنسا پھر رویا. ہنسا اس لیے کہ 2 کپ چائے کے ساتھ کھانے کو میٹھے میٹھے بسکٹ مل رہے تھے, اور رویا اس لیے کہ 2 بسکٹ کھا کر ہی میرا وزن پورے 2 کلو بڑھ جانا تھا. یہ اپنے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ کھانے کی چیزوں سے جتنا مرضی میں ہاتھ روک کر رکھوں وزن 1 گرام بھی کم نہیں ہوتا, لیکن تھوڑی سی مقدار بھی میں کھا لوں تو وزن ڈھیروں کے حساب سے بڑھتا ہے. اب ایسے میں سامنے لذیذ بسکٹ پڑے ہوں تو اپنے میں اتنی قوت ارادی یا سیلف کنٹرول بالکل بھی نہیں ہے کہ میں وہ بسکٹ نہ کھاؤں. اسی لیے میں رویا کہ بسکٹ میں 2 کھاؤں گا اور وزن میرا 2 کلو گرام بڑھ جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ منطق اور میرا ضمیر مجھے وہ بسکٹ کھانے سے منع کرتے, میں نے فوراً سے چائے میں انہیں ڈبویا اور کھا لیا, اور پھر میں نے سڑک سڑک کر 2 کپ چائے بھی پی لی. جب میں نے 2 کپ خالی کر کے ایسے ٹرے میں رکھے تو میں جن کا نصف بدتر ہوں, جو میری نصف بہتر ہے, یعنی کہ میری اہلیہ محترمہ, وہ کمرے میں آئیں. انہوں نے چائے کے خالی کپس کو دیکھا, سر پر ہاتھ مارا اور بولی, اف آپ کاکے کی چائے بھی پی گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارا کاکا ہے اسے صبح اٹھا کر اسکول کے لیے تیار کرایا جاتا ہے, تو ساتھ ہی ٹی وی روم میں اسے ناشتہ بھی کرایا جاتا ہے. پہلے ٹی وی پر کارٹون لگائے جاتے ہیں, پھر اسے ٹی وی کے سامنے یوں بٹھا دیا جاتا ہے, وہ ٹی وی دیکھتا جاتا ہے, اس کی امی اس کے منہ میں ناشتہ ٹھونستی جاتی ہے, اور اگر ٹی وی پر کارٹون نہ لگے ہوں تو وہ آرام سے ناشتہ کرتا ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے معمول یہی بنا رکھا ہے کہ کاکے کا ناشتہ ٹی وی روم میں اسے ٹی وی کے سامنے بٹھا کر کرایا جاتا ہے. لیکن اس روز اہلیہ محترمہ نے کاکے کو بھی بیڈ ٹی کی سہولت دی تھی. چائے کا جو اضافی کپ اور بسکٹ تھے وہ آپ کے بھائی کے لیے نہیں, بھتیجے کے لیے تھے. اب وہ برہم ہونے لگیں, غصہ کرنے لگیں کہ اسکول کے لیے پہلے تاخیر ہو رہی ہے, اوپر سے آپ کاکے کی چائے پی گئے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ یہ چائے اضافی بن گئی تھی, اس لیے یہ 2 کپ میرے ہی ہیں, اور ماضی میں ایسا ہو بھی چکا ہے. کبھی ان سے دودھ پانی اندازے سے زیادہ ڈل جاتا ہے جس کے نتیجے میں اضافی چائے بن جاتی ہے, تو اسی طرح وہ بڑا کپ بھر کر اضافی چائے چھوٹے کپ میں میرے سامنے دھر دیتی ہیں. اور چائے کے معاملے میں میرا تو قول ہے کہ چائے ہو اور بہت سی ہو تو میں وہ اضافی کپ بھی بہت ہی خوشی سے پی جاتا ہوں. تو میں نے اہلیہ محترمہ کو یہ بھی سمجھایا, انہیں ابلاغ یا کمیونیکیشن کی اہمیت بھی بتائی کہ اگر دوسرا کپ میرا نہیں تھا تو واضح طور پر مجھے بتایا جاتا, مجھے واضح ہدایات جاری کی جاتی کہ آپ نے صرف بڑے والا کپ پینا ہے, چھوٹا کپ اور بسکٹ کاکے کے لیے ہیں, آپ نے انہیں دیکھنا بھی نہیں ہے, انہیں ہاتھ بھی نہیں لگانا. کسی واضح ہدایت کی عدم موجودگی میں اگر میں چائے کا اضافی کپ پی گیا ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. خیر اسکول کا وقت ہو رہا تھا, ان کے پاس بحث کی فرصت ہی نہیں تھی. انہوں نے سوچا کہ چلو چائے بسکٹ نہ صحیح, وہ مننے کو کیلے کھلائیں گی اور اسکول بھیج دیں گی. یہ سوچ کر وہ کچن گئیں تاکہ فریج میں جو کیلے پڑے ہوئے ہیں انہیں نکالیں, مننے کو کھلائیں اور اسکول روانہ کر دیں. لیکن جیسے ہی انہوں نے فریج کھولا ایک اور حقیقت انہیں معلوم ہوئی. وہ حقیقت یہ تھی کہ فریج میں کیلے نہیں پڑے تھے, کیونکہ وہ کیلے میں رات کو سونے سے پہلے کھا گیا تھا. تو یار اس کو نا بہت ہی زیادہ غصہ آ گیا.